बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 8वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा मौजू है जुज़ नंबर 2 ज़ख़्र अल्फाज का ज़ैली जुज़ मुतज़ाद अल्फाज। मुतज़ाद अल्फाज किसे कहते हैं? ऐसे दो अल्फाज जिनके मानी एक दूसरे की ज़िद हों मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। पिछले सेशन में हमने मुतज़ाद अल्फाज पर मबनी अल्फाज की एक तवील फहरिस्त का मुताला किया। उसके बाद मुतज़ाद अल्फाज पर मबनी सवालात के जवाबात देने की मश्क की। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इस हिस्से पर मुश्तमिल किस किस्म के सवालात पर्चे में पूछे जाएंगे। अब हिदायत की तीसरी किस्म देखिए। ज़ैल की जोड़ियों में से मुतज़ाद अल्फाज की गलत जोड़ी तलाश कीजिए। यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, इससे पहले हिदायत थी कि ज़ैल की जोड़ियों में से मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ी तलाश कीजिए, लेकिन अब यहाँ कहा जा रहा है मुतज़ाद अल्फाज की गलत जोड़ी तलाश कीजिए। ज़ैल में कौन सी जोड़ी मुतज़ाद नहीं है? मुतबादिलात हैं। नंबर 1 अबद अज़ल, नंबर 2 मुस्तकिल दायमी, नंबर 3 मुनहनी मुस्तकीम और नंबर 4 तकदीर तदबीर। इनमें से कौन सी जोड़ी मुतज़ाद नहीं है? अबद अज़ल। अबद यानी वो ज़माना जिसकी इंतहा ना हो। हमेशा। अज़ल यानी वो ज़माना जिसकी इब्तिदा ना हो। आगाज़, ये मुतज़ाद अल्फाज हैं। मुस्तकिल दायमी, दायमी का मतलब है मुस्तकिल, ये हम मानी अल्फाज हैं, ये मुतज़ाद अल्फाज नहीं हैं। नंबर 3 पर देखते हैं मुनहनी मुस्तकीम। मुनहनी यानी झुका हुआ। खमीदा, एक और मतलब है इसका दुबला। और मुस्तकीम यानी सीधा, ये मुतज़ाद अल्फाज हैं। मुनहनी यानी झुका हुआ और मुस्तकीम यानी सीधा। नंबर 4 पर है तकदीर तदबीर, ये मुतज़ाद अल्फाज हैं। हमें पहचानना है ऐसी जोड़ी जो मुतज़ाद नहीं है। तो यहाँ नंबर 2 पर मुस्तकिल दायमी
یہ ہم معنی الفاظ ہیں، یہ متضاد الفاظ نہیں ہیں۔ جوابی پرچے میں ہم 2 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ ذیل میں کون سی جوڑی متضاد نہیں ہے؟ تو آپ کو ہدایت بغور پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے ہدایت میں جلد بازی کی تو آپ صحیح جواب تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہدایت پڑھنا، دھیان سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں ہدایت ہے، ذیل میں سے کون سی جوڑی متضاد نہیں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 روشن تاریک، نمبر 2 عزت ذلت، نمبر 3 نامور گمنام، اور نمبر 4 جامع مکمل۔ پہلی جوڑی ہے روشن تاریک، متضاد الفاظ ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے عزت ذلت، یہ الفاظ بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ نمبر 3 پر ہے نامور گمنام، متضاد الفاظ ہیں۔ نمبر 4 جامع مکمل، جامع کا مطلب ہے مکمل، تو یہ تو ہم معنی الفاظ ہوئے۔ اور ہدایت ہے کون سی جوڑی متضاد نہیں ہے؟ تو نمبر 1 نمبر 2 اور نمبر 3 متضاد الفاظ کی جوڑیاں ہیں۔ جامع اور مکمل یہ ہم معنی الفاظ ہیں، متضاد الفاظ نہیں ہیں، لہذا 4 نمبر کی جوڑی متضاد نہیں ہے۔ جوابی پرچے میں ہم 4 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ ذیل میں کون سی جوڑی متضاد نہیں ہے؟ نمبر 1 تعریف غیبت، نمبر 2 نشیب فراز، نمبر 3 دیوانہ فرزانہ، اور نمبر 4 شمس تدبیر۔ متبادل نمبر 1 ہے تعریف غیبت۔ تعریف آپ جانتے ہیں، کسی کے متعلق اچھی بات کہنا۔ غیبت پیٹھ پیچھے کسی کو برا کہنا، تو یہ تو متضاد الفاظ ہیں۔ نمبر 2 نشیب فراز، نشیب یعنی پستی، گہرائی، اور فراز یعنی بلندی، تو یہ متضاد الفاظ ہوئے۔ نمبر 3 دیوانہ فرزانہ، دیوانہ فرزانہ متضاد الفاظ ہیں۔ فرزانہ یعنی عاقل، عقل مند، تو یہ دیوانہ کا اپوزٹ ہے، دیوانہ کا ضد ہے۔ تو متبادل نمبر 3 دیوانہ فرزانہ متضاد الفاظ کی جوڑی ہے۔ نمبر 4 شمس تدبیر، شمس یعنی سورج، اور تدبیر یعنی کسی کام کی ابتدا و انتہا سوچنا، سوچ بچار، تو یہ تو متضاد الفاظ نہیں ہیں۔ یہاں متبادل نمبر 4 متضاد الفاظ کی جوڑی نہیں ہے۔ جوابی پرچے میں ہم 4 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ ہدایت ہے غیر
یہ سابقہ لگا کر کون سا لفظ اسی لفظ کا متضاد ہو جاتا ہے؟ سابقے لاحقے آپ پڑھ چکے ہیں. تو غیر کسی لفظ کے شروع میں اگر لگایا جائے تو کون سا لفظ اسی لفظ کے متضاد ہو جاتا ہے؟ متبادلات میں سے آپ کو پہچاننا ہے. نمبر 1 علاج، نمبر 2 کامیاب، نمبر 3 معمولی، اور نمبر 4 ایمان. پہلے ہدایت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. غیر یہ سابقہ لگا کر کون سا لفظ اسی لفظ کا متضاد ہو جاتا ہے؟ دیے ہوئے الفاظ میں اگر شروع میں غیر لگایا جائے تو وہ لفظ اسی لفظ کا متضاد ہو جاتا ہے. سب سے پہلے علاج. علاج کا متضاد ہے لا علاج. لا سابقہ ہے، لا علاج جس کا کوئی علاج نہ ہو. ہم غیر علاج نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں لا علاج. نمبر 2 پر ہے کامیاب. اس لفظ کی ضد ہے ناکامیاب. یہ بھی سابقہ ہے، نہ لگایا ہم نے. غیر کامیاب ہم نہیں کہتے. نمبر 3 پر ہے معمولی. اس کی ضد اگر غیر لگائیں تو غیر معمولی. غیر حرف نفی کے طور پر استعمال ہوا ہے. غیر لگانے سے اس لفظ میں نفی کا مطلب پیدا ہوتا ہے. تو معمولی سے پہلے اگر غیر لگائیں تو غیر معمولی. آخری لفظ ہے ایمان. اس کا متضاد ہے بے ایمان. بے بھی سابقہ ہے. غیر ایمان ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں بے ایمان. تو علاج، کامیاب، ایمان، ان سب کے شروع میں غیر لگا کر ان کا متضاد لفظ نہیں بنتا. معمولی سے پہلے اگر غیر لگایا جائے تو اس لفظ کا متضاد لفظ بنتا ہے غیر معمولی. تو یہاں صحیح جواب ہے متبادل نمبر 3 معمولی. لہذا جوابی پرچے میں ہم 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. نہ یہ سابقہ لگانے کے بعد کون سا لفظ خود اس لفظ کی ضد نہیں بنتا؟ اب دیکھیں پہلے جو سوال تھا اس میں پوچھا گیا تھا کہ غیر لگانے سے کون سا لفظ خود اس لفظ کی ضد بن جاتا ہے، اس لفظ کا متضاد بنتا ہے. مگر یہاں آپ نے دیکھا ضد نہیں بنتا. نہ یہ سابقہ لگانے کے بعد کون سا لفظ خود اس لفظ کی ضد نہیں بنتا، ہمیں یہ پہچاننا ہے. متبادلات دیکھتے ہیں. نمبر 1 سازگار، نمبر 2 لائق، نمبر 3 مناسب، اور نمبر 4 خدا. تو یہاں ہدایت غور سے پڑھنا بہت ضروری ہے. ان تمام الفاظ کے شروع میں ہم نہ لگا کر دیکھتے ہیں کہ کون سا لفظ خود اس لفظ کی ضد نہیں بنتا. ان تمام الفاظ کے شروع میں نہ لگا کر دیکھتے ہیں کہ کون سا لفظ خود اس لفظ کی ضد نہیں بنتا. سب سے پہلے سازگار. سازگار یعنی مناسب، موزوں. اس سے پہلے اگر نہ لگایا جائے تو ناسازگار. سازگار کی ضد ہے ناسازگار. ناسازگار یعنی جو مناسب نہ ہو، موزوں نہ ہو. نمبر 2 لائق.
اگر نہ لگائیں اس سے پہلے تو ہو جائے گا نالائق. یہ متضاد الفاظ ہوئے. نمبر 3 پر ہے مناسب. اگر ہم شروعات میں نہ لگائیں تو لفظ بنتا ہے نامناسب. مناسب نامناسب متضاد الفاظ ہیں. نمبر 4 خدا. اس سے پہلے اگر ہم نہ لگائیں تو ہو جاتا ہے ناخدا. ناخدا یعنی رہنما، ملاح. تو خدا کی ضد ناخدا نہیں ہے، یہ متضاد الفاظ نہیں بنتے. تو نا یہ سابقہ لگانے کے بعد کون سا لفظ خود اس لفظ کی ضد نہیں بنتا؟ متبادل نمبر 4 خدا. خدا اور ناخدا یہ متضاد الفاظ نہیں ہیں، لہٰذا ہم جوابی پرچے میں 4 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. بالکل اسی قسم کا ایک سوال ہے. لا اس سابقے کے لگانے پر کون سا لفظ اس کا متضاد نہیں بنتا؟ متبادلات ہیں. نمبر 1 ریب، نمبر 2 حق، نمبر 3 حاصل اور نمبر 4 محدود. لا یعنی نہیں. تو اس سابقے کے لگانے پر دیے ہوئے الفاظ میں کون سا لفظ اس کا متضاد نہیں بنتا، یہ ہمیں پہچاننا ہے. لا یعنی بغیر، نہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. سابقے کے طور پر جب کسی لفظ کے شروع میں لگایا جاتا ہے تو اس میں منفی معنی پیدا ہوتے ہیں. ریب یعنی شک، شبہ. لا لگانے پر لفظ بنتا ہے لا ریب. لا ریب یعنی بلا شبہ، بے شک، یقیناً. متضاد الفاظ ہیں ریب اور لا ریب. دوسرا لفظ ہے حق. حق یعنی سچ، درست، جائز. اس کے شروع میں اگر لا لگایا جائے تو لفظ بنتا ہے لاحق. لاحق یعنی ملا ہوا، پیوستہ. تو حق اور لاحق یہ متضاد الفاظ نہیں ہیں. تیسرا متبادل ہے حاصل. لا لگانے پر لفظ بنتا ہے لا حاصل. متضاد الفاظ ہیں حاصل اور لا حاصل. محدود. لا لگانے پر لا محدود، جس کی کوئی حد نہ ہو، لا محدود. تو محدود اور لا محدود ایک دوسرے کی ضد ہیں. تو اب آپ بتا سکتے ہیں یہاں لا اس سابقے کے لگانے پر کون سا لفظ اس کا متضاد نہیں بنتا؟ متبادل نمبر 2 حق. لا لگانے پر لفظ بنتا ہے لاحق، جو حق کا متضاد لفظ نہیں ہے. جوابی پرچے میں ہم 2 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. یہاں ہدایت ہے مندرجہ ذیل کے کس لفظ میں سابقہ غیر لگانے سے اسی لفظ کا متضاد حاصل ہوتا ہے. ہدایت ہمیں غور سے پڑھنی ہے. یہاں سابقہ غیر لگانے سے اسی لفظ کا متضاد حاصل ہوتا ہے، ایسے لفظ کو ہمیں پہچاننا ہے. متبادلات ہیں. نمبر 1 معمولی، نمبر 2 مزہ، نمبر 3 مرگ، نمبر 4 کامیاب. معمولی، مزہ،
مرگ کامیاب، ان میں سے کس لفظ میں سابقہ غیر لگانے سے اسی لفظ کا متضاد حاصل ہوتا ہے؟ پہلا لفظ ہے معمولی، غیر لگانے پر لفظ بنتا ہے غیر معمولی۔ معمولی، غیر معمولی متضاد الفاظ ہیں۔ دیگر متبادلات میں غیر لگا کر دیکھتے ہیں۔ مزہ، غیر لگانے پر غیر مزہ، یہ متضاد الفاظ نہیں ہیں، ہم غیر مزہ نہیں کہتے، ہم بے مزہ کہتے ہیں۔ مرگ، مرگ غیر لگانے پر غیر مرگ، یہ متضاد الفاظ نہیں ہیں۔ مرگ کی ضد ہے زیست۔ موت اور زندگی، زیست یعنی زندگی، مرگ یعنی موت، تو غیر لگانے پر یہاں متضاد لفظ حاصل نہیں ہوتا۔ چوتھا لفظ ہے کامیاب، کامیاب کی ضد ہے ناکامیاب، غیر لگانے پر لفظ بنتا ہے غیر کامیاب، ہم غیر کامیاب نہیں کہتے، تو کون سا لفظ غیر لگانے پر اسی لفظ کا متضاد حاصل ہوتا ہے؟ نمبر 1 معمولی، متبادل نمبر 1 معمولی میں اگر غیر لگائیں، سابقہ غیر لگائیں تو لفظ بنتا ہے غیر معمولی، جو اسی لفظ کا متضاد لفظ ہے۔ تو صحیح جواب ہے متبادل نمبر 1 معمولی، لہذا جوابی پرچے میں ہم 1 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ بالکل اسی طرح کا سوال ہے، مندرجہ ذیل کے کس لفظ میں سابقہ غیر لگانے سے اسی لفظ کا متضاد حاصل ہوتا ہے؟ متبادلات ہیں، نمبر 1 جائز، نمبر 2 علاج، نمبر 3 موضوع، اور نمبر 4 صورت۔ متبادل نمبر 1 جائز سے پہلے اگر غیر لگایا جائے تو لفظ بنتا ہے غیر جائز، جائز کی ضد ہے ناجائز، غیر جائز نہیں۔ دوسرا لفظ ہے علاج، اس کا متضاد ہے لا علاج، سابقہ لا لگانے سے علاج کا متضاد لفظ ملتا ہے لا علاج، جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ نمبر 3 موضوع، غیر لگانے پر لفظ بنتا ہے غیر موضوع، یہ متضاد الفاظ ہیں۔ اور نمبر 4 صورت، غیر لگائیں تو بنتا ہے غیر صورت، غیر صورت کوئی لفظ نہیں ہے، تو مندرجہ ذیل کے کس لفظ میں سابقہ غیر لگانے سے اسی لفظ کا متضاد حاصل ہوتا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں۔ متبادل نمبر 3 موضوع، سابقہ غیر لگانے پر لفظ بنتا ہے غیر موضوع، موضوع اور غیر موضوع متضاد الفاظ ہیں۔ جوابی پرچے میں ہم 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ متضاد الفاظ سے متعلق سوالات کے جوابات دینے کی مشق کرتے وقت ہم نے مختلف سوالات دیکھے، مختلف ہدایتیں پڑھیں، یہ سوال ان سے مختلف ہے۔ یہاں ایک جملہ دیا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں خط کشیدہ لفظ ہے اور ہدایت دی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے جملہ پڑھیں گے ہم لوگ، سلیم نے فراخ دلی سے استقبال کیا۔ ہدایت ہے، اس جملے میں خط کشیدہ لفظ کا متضاد لفظ کس جملے میں ہے؟ متبادلات میں جملے دیے ہوئے ہیں، خط کشیدہ لفظ کا متضاد لفظ
کس جملے میں ہے ہمیں پہچاننا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ غور سے دیکھیں، دیے ہوئے جملے میں خط کشیدہ لفظ، انڈرلائن کیا ہوا لفظ کون سا ہے؟ فراخ دلی۔ سلیم نے فراخ دلی سے استقبال کیا۔ متبادلات ہیں۔ نمبر 1، سلیم نے خندہ پیشانی سے استقبال کیا۔ دوسرا جملہ ہے سلیم نے خوش دلی سے استقبال کیا۔ تیسرا جملہ ہے سلیم نے زندہ دلی سے استقبال کیا۔ اور آخری جملہ ہے سلیم نے تنگ دلی سے استقبال کیا۔ تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ، پہلے جملے میں خندہ پیشانی، دوسرے میں خوش دلی، تیسرے میں زندہ دلی، اور چوتھے جملے میں تنگ دلی۔ ان میں سے آپ کو پہچاننا ہے فراخ دلی کا متضاد لفظ کون سا ہے۔ سلیم نے فراخ دلی سے استقبال کیا۔ فراخ دلی سے کیا مراد ہے؟ مرکب لفظ ہے، 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ فراخ یعنی بڑا، وسیع، کشادہ، تو فراخ دلی یعنی کشادہ دلی سے، کھلے دل سے۔ سلیم نے فراخ دلی سے استقبال کیا۔ فراخ دلی کا متضاد لفظ کس جملے میں ہے؟ ہمیں پہچاننا ہے۔ پہلا جملہ ہے سلیم نے خندہ پیشانی سے استقبال کیا۔ یہ بھی مرکب لفظ ہے، خندہ یعنی ہنسی، خندہ پیشانی یعنی خوش مزاجی، ہنسمکھ۔ تو فراخ دلی کا متضاد لفظ تو نہیں ہے یہ۔ دوسرا جملہ ہے سلیم نے خوش دلی سے استقبال کیا۔ فراخ دلی سے، خوش دلی سے ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تیسرا جملہ ہے سلیم نے زندہ دلی سے استقبال کیا۔ زندہ دلی سے استقبال کرنا یعنی خوشی سے استقبال کرنا، فراخ دلی سے استقبال کرنا۔ تو پہلے، دوسرے، تیسرے جملے میں فراخ دلی کا متضاد لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ اب چوتھا جملہ دیکھتے ہیں۔ سلیم نے تنگ دلی سے استقبال کیا۔ تنگ دلی مرکب لفظ ہے، 2 الفاظ ہیں اس میں، تنگ اور دلی۔ تنگ یعنی کم، چست، سکڑا ہوا، قلیل۔ تو تنگ دلی سے استقبال کرنا یہ متضاد ہے فراخ دلی سے استقبال کرنے کے۔ تو یہاں فراخ دلی کا متضاد لفظ ہے چوتھے جملے میں تنگ دلی۔ سلیم نے تنگ دلی سے استقبال کیا۔ فراخ دلی کا متضاد لفظ ہمیں چوتھے جملے میں نظر آتا ہے۔ تو کس جملے میں خط کشیدہ لفظ کا متضاد لفظ ہے؟ جملہ نمبر 4 میں۔ فراخ دلی متضاد لفظ ہے تنگ دلی۔ جوابی پرچے میں ہم کیا کریں گے؟ 4 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ ہم نے ذخیرہ الفاظ کے ضمنی جز متضاد الفاظ پر مبنی مختلف سوالات کے جوابات دینے کی مشق کی۔ سیشن کے آخر میں مختلف قسم کے سوالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ متضاد الفاظ پر مبنی مختلف قسم کے سوالات پوچھے جائیں گے۔
وہ سوالات کس قسم کے ہوں گے یہ ہم نے دیکھے، انہی سوالات اور ہدایات کا ہم اعادہ کریں گے۔ سوالات کی پہلی قسم جو ہم نے دیکھی اس میں کسی لفظ کا متضاد لفظ پہچاننے کے لیے کہا جائے گا، جیسے یہاں شاداں اس لفظ کا متضاد لفظ بتائیے، متبادلات دیے ہوں گے اور آپ کو دیے ہوئے لفظ کا متضاد لفظ پہچاننا ہے۔ تو یہ ہدایت بھی بہت آسان ہے، دیے ہوئے لفظ کا متضاد لفظ آپ کو پہچاننا ہے اور جوابی پرچے میں صحیح متبادل کے دائرے پر سایہ کرنا ہے۔ دوسری قسم ہے ذیل میں متضاد الفاظ کی جوڑیوں کی نشاندہی کیجیے۔ متبادلات میں جوڑیاں دی جائیں گی متضاد الفاظ کی اور ہمیں متضاد الفاظ کی جوڑی پہچاننی ہے۔ ایک قسم یہ بھی ہے جس میں صحیح جوڑی کی بجائے غلط جوڑی تلاش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ذیل کی جوڑیوں میں سے متضاد الفاظ کی غلط جوڑی تلاش کیجیے۔ مشق ہم کر چکے ہیں اس قسم کے سوالات حل کرنے کی۔ سوال کی ایک قسم یہ بھی ہم نے دیکھی جس میں سابقے کا استعمال ہوا ہے، مثلا مندرجہ ذیل کے کس لفظ میں سابقہ غیر لگانے سے اسی لفظ کا متضاد حاصل ہوتا ہے۔ یہاں سابقہ غیر دیا ہوا ہے، پرچے میں مختلف سابقے دیے جا سکتے ہیں، مثلا لا، نا، بے، آپ کو اسی کے مطابق صحیح جواب منتخب کرنا ہے۔ ایک ہدایت یہ بھی ہے جس میں سابقہ لگانے کے بعد کون سا لفظ خود اس لفظ کی ضد نہیں بنتا، یہ آپ کو پہچاننا ہے۔ یہاں نا دیا ہوا ہے، اس سے پہلے ہدایت تھی کہ سابقہ غیر لگانے سے اسی لفظ کا متضاد حاصل ہوتا ہے، ایسا لفظ ہمیں پہچاننا تھا۔ یہ ہدایت الٹ ہے بالکل، اس میں نہ یہ سابقہ لگانے کے بعد کون سا لفظ خود اس لفظ کی ضد نہیں بنتا، یہ پہچاننا ہے۔ تو دیکھیں ہدایتوں کو غور سے پڑھنا بہت ضروری ہے، کسی بھی پرچے میں، چاہے زباندانی ہو، انگریزی ہو، ریاضی ہو یا ذہنی آزمائش، ہدایتیں جو ہیں وہ آپ کو صحیح جواب تک پہنچنے میں مدد کرتی ہیں۔ ہدایتوں کو غور سے پڑھنا بہت ضروری ہے، یہ آپ کے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کسی جگہ پوچھا ہے متضاد لفظ حاصل ہوتا ہے، ایسا لفظ پہچاننا ہے، اور کہیں آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس لفظ کی ضد نہیں بنتا، یعنی متضاد لفظ حاصل نہیں ہوتا، ایسا لفظ پہچاننا ہے۔ تو آپ کو جلد بازی سے کام نہیں لینا، ہدایتیں بہت دھیان سے پڑھنی ہیں۔ آخر میں ہم نے دیکھا تھا جملہ دیا ہوگا جس میں لفظ خط کشیدہ ہیں اور ہدایت ہے کہ اس جملے میں خط کشیدہ لفظ کا متضاد لفظ کس جملے میں ہے پہچاننا ہے۔ متضاد الفاظ اور ان پر مبنی سوالات کے جوابات دینے کی مشق ہم نے کی۔ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس متضاد الفاظ کا ایک وسیع ذخیرہ ہو، اس کے لیے آپ کے مطالعے میں آنے والے متضاد الفاظ ذخیرہ کیجیے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔